فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت اس سلسلے میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حق مہر کے شرعی احکام۔ مرحبا، ماشاءاللہ آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ اس سے متعلق پریشان رہتی ہے۔ نکاح کے وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ معلومات ہوتی نہیں، مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، اللہ نہ کرے طلاق تھوڑی ہونی ہے، کوئی بات نہیں، بس یہ خانہ پوری ہے، اس طریقے کی باتیں گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ تو حضور والا مدنی چینل کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی سیکھنا چاہیں گے انشاءاللہ کہ مہر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بتدریج سوالات کا سلسلہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں نکاح سے متعلق احکام، نکاح کرنے کا حکم اور نکاح کے اندر کن باتوں کا خیال رکھا جائے، کن سے بچا جائے، تفصیل سے ان باتوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں نکاح کے اس ایک جو مہر کی صورت میں ایک مرحلہ بھی درپیش ہوتا ہے، جس کے تعین کے لیے، جس کو مقرر کرنے کے لیے عموماً خاندان میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں طرف کے افراد بھی بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات شادی سے پہلے طے ہوتا ہے، بعض اوقات شادی کے موقع پر عین نکاح کے وقت اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بسا اوقات علم نہ ہونے کی بنا پر ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ کبھی ایسا حق مہر طے کیا جاتا ہے جو شرعاً درست نہیں ہوتا اتنا، کبھی آپس میں ایسے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورتیں آ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ چیز دونوں طرح کے لوگ، لڑکے والے بھی لڑکی والے بھی، ظاہر ہے ہر گھر کے اندر تقریباً لڑکے موجود ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں، ہر فیملی کا یہ حصہ ہے شادی کا، تو اس لیے اس بارے میں بھی ہمیں ضرور شرعی معاملات سیکھنے چاہیے، اور آج کے انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں کافی اسی متعلقہ سوالات ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء، جس کے اندر جہاں نکاح کا بیان ہوا ہے، کن کن عورتوں سے نکاح کیا جائے اور کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے علاوہ بقیہ حلال ہیں، ان کا بیان تفصیل سے، وہاں اس مہر کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوش دلی سے اس میں سے کچھ تمہیں دے دیں تو اسے کھاؤ رجتا پچتا، یعنی اسے کھائیں جو وہ دے دیں۔
ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مہر مقرر شدہ انہیں دو، اور قرارداد کے بعد یعنی کوئی مقرر کرنے کے بعد تمہارے آپس میں جو رضامندی ہو جائے اس میں کچھ گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور بے شک اللہ عز و جل علم و حکمت والا ہے۔ تو مہر دینے کا، مہر کی ایک صورت جو حق مہر نکاح کے اندر رکھنا ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اس لیے مہر جو عورتوں کا مہر مقرر ہے اور ان کو دینے کا حکم ہے۔ اب اگر خواتین عورتیں خود بیویاں اپنی مرضی سے وہ شوہروں کو لوٹا دیتی ہیں، شوہروں کو کچھ ان میں سے واپس دے دیں، کھانے کے لیے دے دیں، تو یہ ان کے لیے رکھنا بالکل جائز حلال ہے، اور اس کو کھانا بھی جائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شادی جب ہوتی ہے تو گھر والے دونوں طرف سے، طرفین جانبین سے، لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں، بڑا ارینج کرتے ہیں، کھانوں کا، ملبوسات کا، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ شرعی احکام سے دور ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم جو بھی کام کرنے چلیں اس سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ حضور والا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مہر کی کم از کم مقدار کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہونی چاہیے، چونکہ دیکھا یہ گیا ہے، سنا یہ گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 32.25، 25.5، 11.5 اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ 11.5 کس دور میں ویلڈ تھا، اب کے دور میں کیا ہے، کم از کم کتنا ہونا چاہیے کہ جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، حق مہر سے متعلق شریعت مطہرہ نے جو ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائی، جو شرعاً حکم دیا ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ آج کل مقدار یعنی 10 درہم کم از کم، یہ حدیث پاک میں اس کو فرما دیا۔ 10 درہم یعنی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ 30 کچھ گرام بنتی۔ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ ہے کم از کم حق مہر کی صورت۔ اس سے کم نہیں ہو سکتا، اس سے کم نہیں۔ زیادہ کتنا ہو تو وہ جتنا مرضی زیادہ رکھ لیں، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اس کے لیے کوئی تعین نہیں فرمایا کہ اس پر آپ رک سکتے ہیں، اس پر رک سکتے ہیں، فریقین جتنے پہ راضی ہو جائیں، باہمی رضامندی سے ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یہ قنطارہ جو ہے ڈھیروں ڈھیر مال، بہت زیادہ مال۔ تو یہ جتنا بھی مقرر کرنا چاہیں باہمی رضامندی کے ساتھ اس کو مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہی ہے، اس سے کم وہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ 32 رکھتے ہیں، 10 رکھتے ہیں، 32.25 رکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایسے طے کرتے ہیں حق مہر، تو دیکھیے ہو سکتا ہے، کیونکہ عموماً اس طرح کی بات جواباً سننے میں آتی ہے کہ ہمارے دادا کا یہی مہر تھا یا ہمارے پردادا کا یہی مہر تھا، اس سے ہمارے دادا کا ہوا، اس سے والد صاحب کا ہوا، اس سے اب ہمارا ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کا بھی۔ تو ہو سکتا ہے جس دور کی وہ بات کر رہے ہوں، دادا پردادا جس دور میں ہوں، تو اس وقت 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت ہی 3200 روپے بنتی ہو، عین ممکن ہے اس وقت یہ اتنی بنتی ہو جیسے آج کے دور میں بھی کبھی چاندی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور یہ ہوتی رہتا ہے سلسلہ۔ تو اس وقت ہو سکتا ہے ایسا ہو سلسلہ کہ 3200 روپے جو تھے اتنے پیچھے زمانے میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی بآسانی اتنے میں مل جاتی ہو۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اعتبار سے رکھ لیا، وہ ہو سکتا ہے 10 درہم سے بھی زائد ہو حق مہر، وہ تبرک کے طور پہ چلتا ہوا آ رہا۔ اب وہ آگے جو اس طرح کی اس کی پوری ایک سیریل بنا لینا کہ ان کا وہی ہے تو ہمارا بھی یہی، تو اس میں ہمیں یہی سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے یا ان کی سنتوں پہ اس طریقے سے جو بظاہر شریعت سے اب اس طرح کے معاملات ٹکرا رہے ہوں تو اس کو ہمیں پیچھے رکھیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کے فرمان ہیں، اس پہ ہم عمل کریں۔ تو یعنی ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے کہ آباء و اجداد نے جو رکھے، ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ یہی کم از کم آتا ہو، کیونکہ ابھی ہم
اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ پرانے دور کی باتیں جب بتاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمیں اتنے کی مل جاتی تھی، سونا ہم اتنے کا تولہ لے لیتے تھے، یہ چیز، اگرچہ پیسہ اس وقت آنا وہ ایک دشوار عمل تھا جی، لیکن چیز اس طریقے سے مل جاتی. تو آج کے 32 روپے میں تو 1 کلو چینی بھی نہیں آئے گی. تو اس میں 52 یہ 2 تولے 7.5 مچ چاندی تو بہت دور کی بات بن جائے گی. تو اس لیے 32.5 روپے کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اس سے کم قیمت ہے. بعض خاندان میں کہ 500 روپے، وہ 32 نہیں رکھتے، چلو 500 انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں کچھ بڑھا دیں ریٹ، 500 تک رہے. لیکن 500 بھی آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ریٹ کے مطابق یہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت اتنی نہیں بنتی. 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت اس سے زائد بنتی ہے، 2000 سے تقریباً اوپر بنے گی. تو اب 500 رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور 1000 رکھ دینا، 1100 رکھ دینا. تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ جب نکاح کا اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں جب تعین کرنے جا رہے ہوں تو اس بارے میں ضرور پہلے اس وزن کی قیمت وہ مارکیٹ سے معلوم کر لیں کہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی قیمت کتنی ہے. اب جتنی قیمت ہے وہ کم از کم فگر لے لیں، اس سے زیادہ جتنا مقرر کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں. یعنی ان کو 2500 روپے ریٹ ملتا ہے تو یہ 5000 کرنا چاہیں، 11000 کرنا چاہیں، 25000 کرنا چاہیں، تو یوں کر کے باہمی رضامندی سے جو بھی ہو. البتہ بہتر یہ ہے کہ حدیث میں اس کو فرمایا گیا کہ بہترین حق مہر وہ ہے جس کو ادا کرنا آسان ہو. تو یہ لڑکی والے اپنا مطالبہ رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ چاہیے، تو لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی استعداد، طاقت، جذبات میں یہ نہ کہہ دیں کہ رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا ہی مقرر کروائیں کہ جتنی دینے کی بھی طاقت ہو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دینے کی نیت بھی ہو. جی، یعنی اگر یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے، جس طرح شروع میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لکھ دو ہم نے کون سا دینا ہے، کون سا بعد میں کس نے لینا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. اس چیز کو خاص طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس آدمی نے شادی کی اور وہ حق مہر کی نہ دینے کی نیت کرتا ہے، یعنی حق مہر اس نے نہیں دینا ہے، اسی حالت میں وہ مر گیا تو وہ یعنی گویا کہ زانی مرا ہے. اللہ کے بنا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی حق مہر رکھیں اور یہ نیتیں ہوں کہ ہم نے دینا نہیں، لینا نہیں، یعنی حق مہر کوئی چیز نہیں، بس ایسے مقرر اب اس کو کر رہے ہوں، تو اس نیت سے کہ دینے لینے کی نیت نہ رکھیں. اس نیت سے جو یہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن ان کو بدکار مرد اور بدکار عورتوں کی صفوں میں کھڑا کیا جائے گا. حفیظ حضور والا، آپ نے تو یہ اس میں ضمن جواب بھی عطا فرما دیا کہ مہر کی ادائیگی نہ کرنا کیسا. تو یہ بتائیں کہ مہر کب دینا ہوتا ہے اور عورت کب مطالبہ کر سکتی ہے، اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں یہ اس کی صورتیں کچھ زیادہ ہیں، اور بعض خاندانوں میں دیکھا گیا مطالبے کے حوالے سے جی جی یہ ہمارے نکاح میں عموماً یہ چیزیں طے ہو ہی جاتی ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ حق مہر اس کے لیے پہلے تعین کیا کر لیا انہوں نے، کب دینے کے بارے میں کر لیا، کیونکہ نکاح میں عموماً یہ بات طے ہو جاتی ہے. جیسے عمومی اس کی اقسام ہیں معجل اور مؤجل اور مطلق مہر. معجل یعنی اجلت سے ہے، جلدی، پہلی قسم مہر کی، یعنی یہ مہر اتنی قسم کے مہر معجل ہے، جلدی سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوت سے پہلے مہر دینا یہ قرار پایا، خلوت سے پہلے، یعنی اب بوقت نکاح بھی دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، اس وقت بھی دے سکتے ہیں، اور یعنی خلوت سے پہلے پہنچ جائے. اس طرح کہ مؤجل جس کے لیے کوئی میعاد مقرر کر دی ہو، کوئی وقت خود ہی انہوں نے طے کر لیا ہو کہ اس کو 6 ماہ، سال، 3 ماہ، کوئی بھی ایسا طے کر لیا. ایک ہے مطلق، یعنی جس میں نہ وہ ہو یا نہ یہ صورت ہو، نہ تو خلوت تنہائی میاں بیوی کے درمیان ہونے والی تنہائی سے پہلے جو رخصتی کے بعد تنہائی ہوتی اس میں اور وہ طے ہو، اور نہ ہی مؤجل ہو جس کی میعاد باقاعدہ مقرر کی گئی ہے. جب یہ دونوں نہ مطلق ہو مہر، تو اب
اس میں مختلف اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض نصف معجل کرواتے ہیں، بقیہ معجل کی صورت آ جاتی ہے، آدھا پیشگی اور آدھا پھر آدھا بعد میں جیسے سہولت ہو. جی ہاں. تو اب جس طرح عموماً ہمارے ہاں یعنی معجل یا اس کو دوسرے لفظ معجل، جس کو دوسرے لفظوں میں غیر معجل کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہوتا ہے معجل اور غیر معجل. معجل یہ ہے کہ فی الفور خلوت سے پہلے اس کو ادائیگی کرنا. اب ایسی صورت میں عورت اس کا بالکل مطالبہ کر سکتی ہے، اور اگر یہ مہر ہو، مہر معجل ہو، تو ایسی صورت میں عورت اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرنے سے روک بھی سکتی ہے جب تک یہ ادائیگی کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو جو حق زوجیت کے معاملات ہیں ان سے بالکل وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے جبکہ مہر معجل ہو، پیشگی دینا قرار پیشگی دینا قرار پائے. اور اگر جو ہے وہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے، تو اب اس کی دیکھی جائے گی کوئی حد بندی انہوں نے خود آپس میں طے کی ہے، 6 ماہ 3 ماہ سال 2 سال کچھ کیا ہے طے کہ نہیں کیا. اب نہیں کیا تو یہ پھر ان کے آپس کے جو ہے وہ رواج پر یہ معاملہ جائے گا کہ ان کے ہاں ایسی صورت میں کیا مراد لیا جاتا ہے، تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. بہرحال یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معجل سے یہی مراد سمجھا جاتا ہے کہ جب تک طلاق یا موت نہ ہوئی تو عورت مطالبہ نہیں کر سکتی. عام لوگ یہی سمجھتے ہیں، عام لوگ کہ اللہ نہ کرے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نہ کرے بھائی کوئی ایسا مسئلہ ہو، خانہ پوری ہے بھائی چلو لکھ دو. تو اس بارے میں مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ یہ اگر طلاق یا موت بھی اس سے مراد لیتے ہوں اور یا یہی صراحت ہو کہ موت واقع ہو تو دیں گے، یا طلاق کی صورت ہوئی تو پھر ہی مہر ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ مطالبہ نہیں کر سکتی. ہاں البتہ جب موت واقع ہو یا طلاق کی صورت ہو، اگرچہ طلاق رجعی ہو، تو اب اس کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا. حضور والا یہ جیسا کہ ہمارا موضوع آج کا مہر کے شرعی احکام ہے، تو اب چونکہ کون سا ایسا گھر ہوگا کہ جہاں شادیوں کا سلسلہ نہیں ہوتا. آپ بھی ماشاءاللہ فیملی والے ہیں، سبھی مطلب خاندان والے ہیں، ایسے موقع پر موجود ہوتے ہیں. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ بسا اوقات وہ بوقت نکاح ایسی چھیمے گویاں اور ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ جس سے ماحول نا بالکل ایک خراب سا ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ بوقت نکاح اس سے پہلے ہی آپس میں بیٹھ کر اس کو طے کر لیا جائے کتنا ہوگا اور ادائیگی کیسے ہوگی؟ جی ہاں بالکل. ہمارے نکاح فارم میں جو ہمارے پاکستان میں رائج ہے اس میں بھی اس کی صورت پوری باقاعدہ لکھی بھی ہوئی ہیں شکیں کہ وہ کب ادا کیا جائے گا، معجل ہوگا یا مؤجل ہوگا، نکاح کے وقت کتنی رقم آیا کہ حق مہر کا کتنا حصہ وہ ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. تو یہ پوری ڈیٹیل تفصیل ہے. یہ باتیں پہلے سے طے کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، طے کر سکتے ہیں بالکل، اور کرنے بھی چاہیے تاکہ ایک شادی کا اور نکاح کا ایک جو عام خوشگوار ماحول ہوتا ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس وقت اس طرح کی باتیں آپس میں لے کے آ جانا، اس وقت یہ معاملہ چھیڑ لینا کہ فلاں خاندان میں تو یہ ہوا تھا، اس وقت آپ لوگوں نے اپنے ایک بچے کی شادی کی تھی تو یہ رکھا تھا، آج آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر وہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے، اب مسجد میں ہی ان کے آپس میں یہ چیم گوئیاں اور لڑائی کی صورت اختیار کر جائے تو یہ بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے. مسجد کے آداب بھی اس طرح ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اس طرح بے ادبیاں کرنے والے مسجد میں لڑنا جھگڑنا شور شرابہ کرنا شرعاً بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. تو اب مسجد ہو یا غیر مسجد ہو، کہیں ہال میں کر رہے ہیں گھر میں کر رہے ہیں، تو بھی اس سے ایک شادی کے ایک خوشی کے ایک موقع پر اس طرح کے بحثوں مباحثے سے بچنے کے لیے اگر پہلے سے طے کرتے ہیں کوئی حرج نہیں کر سکتے. کالز بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکی ہے، انشاءاللہ کالز کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. وہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسا کہ ماشاءاللہ آپ کے علم میں بھی یہی بات کہ خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ دولہے والوں کی طرف سے دلہن کے لیے زیورات تیار کروائے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اچھا اب زیورات جو ہوتے ہیں وہ مالیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک مالیت ہوتی ہے اس کی، ہزاروں میں ہوتے ہیں. اچھا مہر وہ علیحدہ سے رکھواتے ہیں. اب اس میں جیسا کہ آپ نے حدیث پاک بھی سنائی کہ جس کی یہ نیت ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا وہ معاذ اللہ قیامت کے دن زانی ہو کر اٹھے گا. تو اگر وہ جو زیورات چڑھاتے ہیں دیتے ہیں گفٹ کرتے ہیں، اگر اسی کو مہر میں رکھوا دیں تو اس بارے میں آپ مدنی چینل کے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ یہ مہر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے،
ایک یہ ہے کہ وہ اس کو بطور تحفتاً یا گفٹ کوئی بھی صورت اختیار کرتے ہوئے، یعنی عموماً ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ زیور کو ہی مہر قرار دیا جاتا ہے. زیور ایک الگ سے جو بھی چڑھاوے کی صورت ہوتی ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور مہر ایک الگ کی صورت میں تعین کیا جاتا ہے. جی. لیکن اگر کوئی کئی بعض نکاحوں میں دیکھنے میں بھی آیا، وہ شروع سے ہی کہہ دیتے کہ ہماری طرف سے یہ سیٹ یہ بطور مہر کے یہ دے دیا، تو اب ظاہر ہے جب بطور مہر اس کو قرار پائیں گے زیور، تو بالکل زیور کو بھی بطور مہر دینا یہ جائز ہے. یعنی زیور مہر کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ رقم کی ہی صورت ہو، کیش کی صورت ہو، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انتفاع حاصل کر سکتے ہیں، اٹھایا جا سکتا ہے انتفاع، تو اس کو مہر کے طور پہ، جوڑا ہے وہ بھی مہر کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور کوئی ایسے مالی متقابل جو بھی چیزیں ہیں ان کو مہر کے طور پر بالکل دینا جائز ہے. یعنی اس کے لیے صرف اور صرف رقم ہونا یہ ضروری نہیں، کیش ہونا ضروری نہیں. لیکن ایسا ہے کہ اگر مہر میں رقم لکھوائی، انہوں نے کچھ بھی رقم کا تعین کر دیا کہ 50,000 دیا جائے گا، 25,000 دیا جائے گا، اور زیور جو ہے وہ الگ سے دے دیا، تو ظاہر ہے پھر یہ حق مہر میں شمار نہیں کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر. آئیے کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو امیمہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ کس سے طے کیا جائے؟ آیا لڑکی سے طے کیا جائے یا لڑکی کے گھر والے سے طے کیا جائے؟ اور کون طے کرے، لڑکے والے یا لڑکے گھر والے، کون طے کرے؟ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، ابو امیمہ بھائی ہیں، مہر کی جو رقم ہے وہ کس سے طے کی جائے؟ کون ہے، دلہن سے یا دلہن کے گھر والوں سے؟ اچھا پھر کون طے کرے گا یہ؟ دیکھو اس میں یہی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ دلہن خود اگر بالغہ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا خود بھی اظہار کر سکتی ہے اور یہ بالکل بتا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں اس کو ترجیح دی اولیاء، جاتی ہے. ان کے ولی، یعنی گھر کے ہی بڑے افراد جیسے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں، اسی طرح دادا وغیرہ ہیں، تو یہ مل بیٹھ کر اس طرح تعین کرتے ہیں اور وہ بھی اس سے راضی ہوتی ہے، تو کوئی اس میں مذائقے والی بات نہیں ہے. اور اگر نابالغہ ہے تو پھر ان کے اولیاء ہی طے کریں گے. جزاکم اللہ خیر. صلو علی الحبیب. مدینہ. احسان علی ملتان سے کال کر رہا ہوں. میں نے السلام. مہر ابھی تک ادا نہیں کیا اپنی بیگم کا، تو اس میں کوئی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیگ شاہدڑی سے بول رہا ہوں، ضلع نارول سے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی شادی ہے تو یہ حق مہر کے بارے میں اگر میاں بیوی کہتے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ پتہ کرنا ہے کہ حق مہر معاف ہو سکتا ہے، یا وہ کہتے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ. حضور والا یہ دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں کہ بعض لوگ مہر معاف کرواتے ہیں یا بیوی خود خوشی سے معاف کر دیتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ مہر معاف ہو جائے گا اس طرح؟ جی بالکل. اگر بیوی خود، یعنی اولاً پہلی بات یہ ہے کہ شوہر کا مطالبہ کرنا، جی شوہر کا مطالبہ کرنا، اور بسا اوقات شوہر کو سمجھا کر بھیجا جاتا ہے کہ تم معاف کروا لینا، اللہ وہ معافی کا سوال کرنا، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اس کا نہ ایسا کرنا درست. یہ ایک طرح کا سوال کرنا ہے اور دوسرے لفظوں میں اس کو کہنے کہ بھیک مانگنا ہے. تو یہ اس طرح کا کام نہ کریں بلا وجہ شرعاً اپنے آپ کو یعنی سوال کر کے ذلت کی جگہ پہ پہنچانا، تو یہ درست نہیں ہے. مہر اس عورت کا حق ہے، وہ آپ کو اولاً ہم شروع سے یہ کہہ چکے کہ ذہن یہ رکھنا ہے کہ مجھے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس کو دینا ہے. تو اب جب یہ ذہن شروع سے ہی بن جائے گا کہ مجھے اس کی ادائیگی کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی کہ میں ان سے معافی کی کوئی صورت، کوئی ایسا اور معاملہ کروں. تو یہ نیت یہی رکھیں گے کہ مجھے دینا ہے، اور وہ ارادہ ان کو دیں. اب وہ ان کو دے دیں کچھ اپنی مرضی سے، چاہے پورا مال واپس لوٹا دیں، چاہے کچھ مال دے دیں. تو قرآن پاک میں واضح طور میں فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. تو اب اگر اپنی مرضی سے خوشی سے وہ دینا چاہتی ہیں تو بالکل وہ دے سکتی ہیں، اس کی اجازت موجود ہے. اب اگر انہوں نے مطالبہ معافی یہ نہیں معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، نہ ایسے ان سے کہتے ہیں یہ دینا چاہتے ہیں، وہ خود ہی معاف کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے. اگر خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی جبر کے یہ معاف کرتی ہیں تو اس صورت میں معاف ہو جائے گا. لیکن اب اس میں بعض خاندانوں میں جیسے کہ
اگر اس طرح کے رواج بنے ہوئے ہیں تو یہ بالکل یہ بھی رواج غلط ہیں کہ جو بیویوں کو کوستے ہیں بعد میں کہ آپ نے معافی نہیں کیا، یعنی ان کو کہ ترغیب باقاعدہ دیتے ہیں کہ آپ خود ہی معاف کر دو، تو یہ بھی ایک طرح کی جبر والی ایسی صورت ان پر آ جاتی ہے کہ وہ اگر معاف نہیں کریں گی تو دوسروں کی باتیں سنیں گی، اس طرح کا ہوگا. تو یہ بالکل اس طرح کی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. رضامندی سے خوشی کے ساتھ بغیر کسی جبر اور وہ معاف کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن معافی کا سوال نہیں کرنا چاہیے. جزاک اللہ. یہ ملتان سے ایک ہمارے اسلام بھائی کا سوال تھا کہ مہر انہوں نے اپنی زوجہ کو ابھی تک نہیں دیا تو انہیں کیا کرنا چاہیے فوراً؟ دیکھیں فی الفور تو مہر ہم بھی نہیں کہہ رہے کہ فی الفور واجب ہو چکا ہے، کیونکہ وہ مہر کا پہلے تعین کریں گے، بتائیں گے تو کیا ہے، مطلب ان کا مہر کون سا مہر تھا؟ صحیح. وہ مہر معجل تھا یعنی ان کو خلوت سے پہلے دینا تھا، یا مہر معجل تھا جس کی مدت کچھ ہے؟ آپ نے جو تفصیل بیان فرمایا. ہاں جی ہاں. اگر ایسی صورت ہے کہ ان کا طے تھا کہ ان کو رخصتی سے پہلے ہی دینا ہے، خلوت سے پہلے ہی دینا ہے، اور پھر بھی نہیں دیا، میاں بیوی دونوں آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ رہتے رہے، تو ٹھیک ہے. اس صورت میں اب بھی جب بھی یعنی عورت جب بھی چاہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور حق کے زوجیت اور دیگر معاملات سے وہ ان کو روک سکتی ہے، کیونکہ ان کا حق مہر انہوں نے نہیں دیا. اور اگر مدت تھی تو مدت پوری ہو چکی ہے تو اب بھی وہ مطالبہ کرے گی اور یہ ان کو دیں گے. لیکن اگر کوئی بھی صورت ہو، اب باہمی طور پر رضامندی سے یہ رہ رہے ہیں، وہ مطالبہ کر یہ نہیں دے رہے، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن یہ رہ رہے ہیں، تو اس میں گناہگار تو نہیں ہے. البتہ ان کو چاہیے کہ یہ جلد سے جلد اپنے حق مہر سے اس بری ذمہ ہو جائیں. یہ قرض ہے اس کے ذمہ، یعنی ہے تو قرض ہی ہے. اچھا حضور، یہ اس مسئلے سے ایک صورت میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ راضی خوشی دونوں رہ رہے ہیں اور بیوی کا ہو جاتا ہے انتقال، مہر نہیں دیا تھا، تو اب وہ مہر کی رقم کا کون حقدار ہوگا؟ اب دیکھیے بیوی کا جب انتقال ہوا تو اب اس صورت میں مہر تو ابھی بھی شوہر کو دینا ہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. کس کو دینا ہے مہر؟ تو اب یہ مہر اس بیوی کی، اس خاتون کی دیگر ترکہ کے اندر یہ بھی شامل کر لیا جائے گا. مثال کے طور پر اس کے پاس پراپرٹی، جائیداد یا رقم کی صورت میں جو بھی ہے 20 لاکھ روپے موجود ہیں، اور یہ 50,000 روپے حق مہر بھی ان کا طے تھا. تو اب ایسی صورت میں اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے ورثہ میں اس کا شوہر یہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بچے وہ بھی ہوں گے. اگر بیوی کے والدین حیات ہیں تو وہ بھی حقدار ہوں گے. تو اب یہ تو پوری ایک تقسیم بنے گی کہ بیوی فوت ہوئی تو اس کے ورثہ میں کون کون سے اب موجود ہیں. تو جو اس کا ترکہ ہے اس میں اس 50,000 کو بھی ایڈ کر دیں گے، اور پھر اس طریقے سے ان میں تقسیم ہوگا. اور یوں سمجھیں کہ اس حق مہر کا کچھ حصہ شوہر کو بھی بطور ترکہ ملے گا، یعنی بطور وراثت شوہر اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کی وراثت میں سے 1/2 یا 1/4 اولاد ہونے کی صورت میں اور نہ ہونے کی صورت میں جو اس کا حصہ بیان فرمایا گیا. تو اب یا شوہر کو نصف ملے گا یا اس کو ربع ملے گا، 1/4 ملے گا. تو جو مہر ہے بالفرض 40,000 روپے مہر ہے، تو اب اس کا چوتھائی نکالیں گے تو 10,000 ان کو ہی واپس آئے گا. تو شوہر کو بھی ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے جملہ ترکہ میں سے جس طرح حصہ ملے گا تو وہ مہر کی رقم بھی اس میں ایڈ کر کے، یعنی کسی خاص بندے کو نہیں دی جائے گی. بعض اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر کی رقم اٹھا کے اس کے والدین کو دے دی جائیں گی، یا ایسا نہیں ہے، یا اس کی بچیوں کے لیے رکھ دیں. نہیں، بلکہ جتنے بھی ورثہ ہیں اس میں پہلے ان کو دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہ اس کا تعلق بنے گا کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی صورت پیش آئے تو ضرور دارالفتہ سے یہ رابطہ کریں گے کہ یہ وارثین ہیں اور ان کا انتقال ہوا اور مہر کی ادائیگی نہیں ہے. تو اب یہ شوہر مہر وہ نکال کے دیں گے اور پھر یوں تقسیم اس میں ہوگی. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہیں اپنے جوابات کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
मेरा नाम मोहम्मद नवीद रजा अतारी है। मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना कराची। मेहर के बारे में ये मालूमात करनी थी कि अगर यानी वो भूल गया है कि मैंने मेहर दिया है या ना नहीं दिया, तो इस सूरत में उसे क्या करना पड़ेगा? बहुत से इस्लामी भाई हमारे जो है वो तजदीद निकाह भी करते हैं। उसमें भी एक ये बता दीजिए कि मेहर की रकम कितनी तय करनी चाहिए और वो भी किस तरह अदा करना चाहिए? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर वाला मोहम्मद नवीद भाई हैं, तजदीद निकाह की सूरत में जो है मेहर का ज़िक्र करते हैं। ये पूछना ही चाहते हैं कि तजदीद निकाह में जो मेहर का ज़िक्र होता है, आया इसकी रकम और इसकी अदायगी वगैरह किस तरह होगी? तजदीद निकाह के अंदर एक तो ये कि एहतियातन जो आम तौर पर तजदीद निकाह किया जाता है तो उसमें महर की हाजत ही नहीं है। लेकिन आम जिस तरीके से कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से तजदीद निकाह कर रहे हैं, तो उसका भी हमने शुरू में जिस तरह आसानी से इसको निकाल लीजिए कि 2 तोले 7.5 तमाशे चांदी, ये एक फ़िगर याद रख लें। 10 दिरहम से याद है कि इनको वज़न का फिर निकालना 2 तोला 7.5 2 तोले 7.5 माशे चांदी जो महर की कम अज़ कम मिकदार है, ठीक है। इसको रख लें और इसी पर ही जब भी ये सिलसिला करना हो तो इसकी कीमत निकाल कर उसके मुताबिक कर लिया जाए। अच्छा, ये अगर कोई शख्स मेहर देना भूल गया, दिया है या नहीं दिया याद नहीं है, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? अपनी अहलिया से पूछें। यानी इस चीज़ का तो उनको मदनी चैनल के नाजरीन, ये दिलचस्प बात हो गई कि वाकई दिया है या नहीं दिया। तो अब हम ये सोचें कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, तो अब हम जिस कैफियत जो थी वो बताती है। तो ऐसे ही वाकई जिन्हें दिया है तो उनसे पूछ लें कि मैंने दे दिया है या नहीं दिया। ये होता है कि ये पूछना या इस तरह की बात करना, ये ख़ुद ही वो उसको बाइसे आर समझते हो या इस तरह की, यानी इस टॉपिक को लाना ही नहीं है। क्योंकि महर का ज़िक्र उमूमन ज़िंदगी भर इतने तहफ़ शोहर अपनी अहलिया को लाखों लाख खिला देते हैं। कितने तहफ़ होते हैं, ईद के मखसूस जोड़े, शादी के मखसूस जोड़े, पता नहीं कितनी चीज़ें, शादी की सालगिरहों पर जो है ना गोल्ड। जी हाँ, लेकिन उसके बावजूद ये एक चीज़ नहीं दी जाती। हक महर है वही उसका रख लिया जाता है और नहीं दिया जाता, और शोहर अपने ज़िम्मे कर्ज़ गोया के लेके अगर मरता है तो कर्ज़ लेके दुनिया से जाता है। अगर निकाह में मेहर का जिक्र ना किया, भूल गए या असलन कहते हैं भाई मेहर आपको कुछ नहीं देंगे, तो इस तरीके की जो कैफियत है, खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल होती है तो इसमें निकाह होगा या नहीं होगा? हाँ, इसमें बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेहर का अगर ज़िक्र ना हो या किसी वजह से छूट गया हो या कोई और मसला है, तो उस निकाह के हवाले से शक व शुबहात में पड़ जाता है कि निकाह भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं, निकाह बिल्कुल उसका हो जाएगा। मेहर का निकाह के साथ ताल्लुक़ इस एतबार से तो है कि मेहर एक हिस्सा है उसका और देना है और उसमें ये सारे अहकाम हैं, लेकिन इसका ये ताल्लुक़ निकाह के साथ और उन इजाब व कबूल के साथ कि अगर इसका ज़िक्र नहीं है तो वो निकाह ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। निकाह हो जाएगा। अगर मेहर का ज़िक्र किए बगैर भी निकाह करते हैं तो भी निकाह हो जाता है, बल्कि असलन मेहर देना ही नहीं है। कोई अगर इस शर्त पर भी निकाह कर ले कि भाई इस शर्त पे निकाह है कि मेहर नहीं है, इस शर्त पे निकाह करता है कि मेहर नहीं है, तो भी निकाह हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तो फिर उसमें अलबत्ता इसमें फिर जो है वो आकाम आगे लाजिम आएंगे इनके ऊपर मेहर मिसल के हवाले से, क्योंकि जब तय ना हो, यानी 2 मसले बहुत, एक है कि अगर तय हो और 10 दिरहम से कम है, यानी जिन लोगों ने 32 तय किया हो, 500 तय किया हो, 1000 तय किया हो, कई ऐसे होंगे हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं हमें, तो वो आज ही ये बात देख लें कि आपने 32 रुपये आपके निकाह में है या 500 है या 1000 रुपये, और उस डेट पर चले जाएं। अगर वाकई ही उस वक्त चांदी की ये मालियत, ये रकम थी जिस दिन निकाह हुआ, अभी का नहीं एतबार है, ठीक है, तो ठीक है, आप वो रकम दे दें, वही आपका हक मेरे। और अगर ये वो रकम नहीं बनती लेकिन कम बनती है, तो अब ये 10 दिरहम पूरे कर दिए जाए, सही, इनको पूरे किया जाए, जितनी कमी है वो कमी पूरी कर, यानी 2 तोला 7.5 माशा चांदी की रकम पूरी कर दी जाए, रकम पूरी कर दी जाए। मिसाल के तौर पे ये 2600 रुपये बनते हैं और उधर वो जो हमारा मुकर्रर हुआ वो 1200 हुआ, 1100 हुआ, तो ऐसी सूरत में ये 2600 पूरे कर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, पूरे हैं या उससे ज़्यादा है, तो ठीक है, फिर कोई हर्ज नहीं है।
اور ایک ہے مہر رکھا ہی نہیں ہے، مہر مقرر ہی نہیں کیا، صحیح. اور اس صورت میں مہر مقرر ہی نہیں کیا اور یا مہر نہ کرنے کی شرط پہ نکاح کر لیا کہ میں مہر دینا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں مہر مثل کے احکام ان پر آتے ہیں. یعنی مہر تو پھر بھی دینا ہوگا. یعنی یوں نہ سمجھیں کہ اگر دولہا یہ کہے کہ میں نے یہ شرط کر کے نکاح کیا تھا اس لیے مجھے چھوٹ گیا مہر، اور دلہن بھی راضی تھی. جی ہاں، تو مہر پھر بھی ان کو دینا ہوگا. میرے مثل آپ نے ایک جی ہاں، لفظ استعمال فرمایا. مہر مثل اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں اس طرح کی عورت کا کیا مہر مقرر کیا گیا ہے. خاندان سے مراد یہاں پہ یعنی اس کا نکاح ہوا ہے تو اس کی بہنیں ہیں، اس کی پھپھی ہے، اور اس کی اسی طرح چچا زاد، یہ والے جو افراد ہیں، خواتین ہیں، ان میں حسن و جمال کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر جو برابری جن کے اندر پائی جائے تو اس کی مثل حق مہر کا تعین کرنا پڑے گا. یعنی دلہن کے باپ کے خاندان میں جو عموماً جو مہر ہوتا ہے، جی ہاں، تو اتنا وہ میرے مثل قرار میرے مثل کے حوالے سے. آئیے یعنی یہ اس میں کتنے بعد میں دقتیں والے معاملات ہیں، یعنی جب تعین ہی نہ کیا جائے تو اس لیے مہر تعین کر لیا جائے تاکہ بعد کے کوئی اس وقت ایسے افراتفری ہوتی ہے اور نہ جانے بس جلدی سے مولانا صاحب بس یہ کام کر دیں. تو اب دیکھیں جس چیز کے لیے سب کچھ سجا ہے اسی میں بس افراتفری ہوتی ہے. کاش کے شرعی معلومات حاصل کر کے ہی کام جاتے. حضور ایک کال اور لے لیں، ٹائم اختتام کی طرف جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سید اقبال میں رفتاری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی رقم کیا قسطوں پہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ضمناً گزشتہ گفتگو میں ہو گیا، مختصر ارشاد فرما دیں. جی ہاں، قسطوں میں بھی اگر طے ہو باقاعدہ، یعنی اس کی پھر وہی پوری صورت آئے گی، لیکن مہر کی ایک قسم یہی ہے کہ قسط بقسط دیا جائے گا. ایک یہ بھی ہے مہر معجل اور مطلق کے ساتھ ایک اور مہر کی قسط جس میں قسط بقسط دیا جائے گا. اگر شروع سے یہی طے کیا گیا تو اس کا قسط بقسط دیا جائے گا تو ٹھیک ہے فابیہ، کوئی اس میں مذاکرے والی بات نہیں ہے. اور اگر مہر معجل تھا یعنی فی الفور دینا، جو خلوت سے پہلے دینا ہے، اب دونوں کے اندر آپس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، دونوں رضامند ہیں اس بات پر، شوہر تو ہے یہ لیکن زوجہ بھی رضامند ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے قسط بقسط یہ دے دیں، تو یہ قسطیں بنانا یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بیوی کی رضامندی ضروری ہے، جبکہ مہر والی وہ صورت ہوئی. جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہمارے کچھ کالرز منتظر ہوں گے کہ ان کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جاتی، لیکن چونکہ وقت بہت جو ہے وہ کلوز ہے، کم ہے، اور جتنا ہو سکا کوشش کی گئی، آپ کے سوالات کے جوابات دیے گئے، مفید معلومات عرض کی گئیں. آپ ان سلسلوں کو دیکھتے رہیں، اور ہو سکے تو جب بھی سلسلہ دیکھیں تو اپنے ساتھ ڈائری یا قلم وغیرہ، ڈائری قلم رکھا کریں تاکہ مدنی پھولوں کو نوٹ فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل آئندہ نئے موضوع کے ساتھ اس سلسلے میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.